اور اس طرح کی بھی خبریں میڈیا پہ اچھالی جا رہی ہیں. وہ کوئی غریب مجھے لوگ بتاتے ہیں, میں نہیں دیکھتا, وہ بتاتے ہیں غریب ہے, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, کوئی بیوہ عورت ہے, ہائے ہائے, ایک صاحب محلے میں 10 لاکھ کا بیل لے کر آ رہے ہیں, تو بتایا جا رہا ہے یہ 5 لاکھ اس کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو میں نہیں کہہ رہا آپ 20 لاکھ کا بیل ذبح کریں, آپ کر لیں 5 لاکھ کے زیادہ کر لیں تاکہ گوشت زیادہ ملے آپ کو. لیکن یہ جو مقصد ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے فلسفے کو غلط ثابت کرنا. ہم جانور ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں, اور ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. ماہرین کی مہارت اور ان کی جو فلسفیانہ موشگافیاں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. اور جیسے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا, حضرت ابراہیم کا خیال یہ تھا کہ میرے اس بیٹے کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی, مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسی بیٹے میں سب سے زیادہ برکت رکھی. تو ہم بھی جانور کو جب کاٹتے ہیں تو اعداد و شمار کے جو ماہرین ہیں, اگر آپ کیلکولیشن کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ نسل بھی ختم ہو جائے گی. گائے ایک بچہ دیتی ہے سال میں, اور بکری زیادہ زیادہ 2 سے 3 بچے دے دیتی ہے, مگر اتنا کٹتا ہے, اتنا کٹتا ہے, نسل ختم ہونے کا نام نہیں لے. آپ ابھی بھی سوراب کوٹ کی منڈی چلے جائیں, میں تو کل ہو کر آیا ہوں, تیرتا ہوا آیا تھا, بارشیں جس حساب سے ہو رہی ہیں, تیرتا ہوا آیا تھا, تیرتے ہوئے گئے ہیں اور تیرتے ہوئے آئے ہیں. رش لوگوں کا, لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں جانور. تو یہ تو ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام, اور یہ کتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی کہ اس کے بدلے میں ہمیں بھی ایک منفرد نوعیت کی عبادت کا موقع مل گیا. یہ عبادت کی ایک ایسی قسم ہے جو دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی. پائی جاتی تھی, یہودیوں میں بھی قربانی تھی, جانور قربان کرنا, عیسائیوں میں بھی تھی, مگر ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں نا, جیسے ہمارے بھی آج کل ایک مارکیٹ میں آ رہے ہیں, سمجھتے ہوں گے کون ہے وہ, تو ان کے جو عقل پرست لوگ ہیں انہوں نے عقلی لاجک بیان کر کر کے اس قربانی کے حکم میں تحریف کر دی. عیسائیوں کو بھی حکم تھا جانور ذبح کرنے کا, یہودیوں کو بھی حکم تھا, انہوں نے اسی قسم کے فلسفے پیش کر کر کے قربانی کا سارا فلسفہ ہی ختم کر دیا. اب ان کے یہاں نہیں ہے, اس لیے وہ ہم پہ حیران ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی. تو ہم ان سے کہہ دیں یہ تو وہ حکم ہے جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے, تمہارے لیے, تمہارے انبیاء نے بھی قربانیاں کی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے معیشت بھی ختم نہیں ہو رہی, بلکہ معیشت اور بہتر ہو رہی ہے. جو خطرات تھے نا وہ کیلکولیٹر کی حد تک ہیں, وہ آپ جب جمع تفریق کریں, جو عملی طور پر جو نظر آ رہا ہے, لاکھوں غریبوں کا چولہا جلتا ہے اس سے. یہ جو منڈی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جانور لا کے, یہ بیچارے اکثر ان میں قوم کے وہ پست لوگ ہیں کہ اگر جانور کی خریداری نہ ہو تو ان کے گھروں کا چولہا نہ جلے. میں 3-4 سال پہلے اندرون سندھ کسی گاؤں میں میرا جانا ہوا, تو کسی بیچارہ گنوار دیہاتی بالکل ان پڑھ جاہل, اس کے گھر میں گیا تو میں نے اس کا گھر بڑا اچھا دیکھا, بڑا اچھا گھر, اس کا ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور بہت اچھی ہنسی خوشی زندگی اس کی گزر رہی. میں نے کہا تمہیں آتا واتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تم اتنا پیسہ کہاں سے کماتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا, وہاں سے جاب چھوڑ کر آیا ہوں میں. میں نے کہا کیوں چھوڑی اتنی اچھی جاب؟ کہہ رہے میں نے کیا کیا کہ 4 کٹے لے کے پالے اپنی زمین میں, کراچی میں منڈی میں لے جا کے بیچ دیے, تو اتنا پروفٹ ہوا کہ میرا پورا سال اسی سے آرام سے گزر جاتا ہے, میں گھر بیٹھ کے کھاتا ہوں. اور اس نے مجھے اپنے 4 کٹے مٹے دکھائے, 2-4 بکرے کھڑے ہوئے تھے, کچھ کٹے کھڑے ہوئے تھے, کٹے تھے پتہ نہیں بچیاں تھی کیا تھا, کیا بس میں یہی کرتا ہوں. اب ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بقرعید کی برکت سے کاروبار دے رہے ہیں. قصائیوں کو دیکھ لو, جب بھی آپ کسی قصائی کے پاس سے گزرو وہ آپ کو سلام کرے گا, السلام علیکم, لیکن بقرعید کے دنوں میں وہ نہیں کرے گا, آپ کو کرنا پڑے گا اس کو سلام. بقرعید کے دنوں میں کبھی دیکھا کسی قصائی نے آپ کو سلام ہی نہیں کرتا, کہتے ایسا نہ ہو گائے لٹانے کا بول دے, ٹائم نہیں ہے بھائی. بقرعید کے دنوں میں قصائی کو آپ سلام کریں گے, وہ وعلیکم السلام کے پیسے لے گا آپ سے,
کہ بھائی ٹائم نہیں ہے، میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا، 50 روپے جرمانہ بھرو. پکڑائی بھی نہیں آتے. کتنا کماتے ہیں، کتنا کماتے ہیں. یہ تو وہ ہے، یہ تو میں نے بہت تھوڑا. چارے والوں کو کتنی کمائی ہوتی ہے، یہ تو وہ تھوڑا ہے جو کما رہے ہیں. فری میں کتنا لوگوں کو. گوشت ایک ایسی چیز ہے جو مہنگی ترین خوراک ہے. کتنے غریبوں کو جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بقرعید کے دنوں میں اتنا گوشت ان کو، وہ کھاتے بھی ہیں، کئی کئی مہینوں کا اپنے فریج میں اسٹور بھی کر لیتے ہیں. قرآن مجید نے صدقات و خیرات کا جو فلسفہ بیان کیا ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ، مال غنیمت اور صدقات و خیرات کا میں حکم اس لیے دیتا ہوں کہ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کے نہ رہ جائے. تمہارا پیسہ بہہ کے کہاں جانا چاہیے؟ نچلے طبقے میں. قربانی میں یہ پیسہ جتنا اوپر کے طبقے سے بہہ کے نیچے کے طبقے میں جاتا ہے، اتنا شاید کسی اور عبادت میں نہ جاتا ہو. مالدار لوگ قربانی کرتے ہیں، 10-10 لاکھ بھی اگر کر لیں، 9,000 15,000 20,000 حصے کے، اور 10-10 20-20 لاکھ تک بھی لوگ جاتے ہیں. تو یہ دولت مندوں کی جیبوں سے نکل کے یہ پیسہ کس کے جیب میں جاتا ہے؟ غریبوں کی. یہ اتنا گوشت ہم کھا نہیں سکتے. نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ صدقہ کرتے ہیں قربانی کا گوشت. 1/3 تو ویسے ہی حکم ہے، بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے، لیکن کیا ہے کہ لوگ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. تو اگر یہ بقرعید کا فلسفہ ختم ہو جائے تو غریب آدمی کے لیے گوشت کا حصول آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا.